سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈس آف پاکستان، عظمت ولی عرض کر رہا ہوں، آپ مسکراتے رہیے۔ جنازوں پر، میتوں پر، قتل عام پر، ڈاکے مارنے پر، چوری کرنے پر آپ مسکراتے رہیے، ہنستے رہیے۔ ہم بھی آپ کو جب ہم آپ قید و بند میں آپ کو ڈالیں گے تو پھر آپ بھی مسکرائیں گے۔ قدرت نے یہ آرڈر کر دیا ہے کہ آپ کی تباہی بربادی اب شروع ہو گئی ہے۔ جنوری کا مہینہ آ گیا ہے۔ فرینڈز آف پاکستان، عظمت ولی عرض کر رہا ہوں، یہ جمشید دستی کو اس طرح سے ذلیل و خوار کر کے، گالیاں دے کے، ننگا کر کے، بیوی کو ننگا کر کے ریپ کیا گیا سارے بچوں کے سامنے، اور ننگا کر کے ان کو سخت سردی میں رات کے 4 بجے تم نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ یہ کون ڈاکو اور چور اور بدماش کوئی بھی یہ بے غیرت نہیں کر سکتا۔ غزہ میں بھی شاید ایسا نہیں کیا گیا ہوگا، کہیں ایسا یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کے رکھوالے ہیں، آپ کے جو آپ کو پالتے ہیں، جو آپ کو، وہ بھی ایسی نہیں سوچ سکتے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے۔ جمشید دستی کے علاوہ جو آپ نے اس کی 70 سالہ بوڑھی عورت کے سامنے ظلم کیا ہے، وہ بربادیاں کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، اور لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو خون کر رہے ہیں، لوگوں کو، وہ جو چور اور ڈاکو قسم کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ چیف منسٹر پنجاب اور آئی جی پنجاب جو ہے وہ خاص طور سے، باقی تو پورے پاکستان کے جتنے بھی چیف جسٹس ہیں، جتنے بھی چیف منسٹر ہیں، سارے بدماش ہیں، سارے گنڈے ہیں، لوفر بدماش کن کے چھاٹ کے رکھے گئے ہیں۔ یہ آپ اپنی انجام کو ذرا دیکھیے گا، آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے پی ٹی آئی کے ہر آدمی کو اریسٹ کیا ہوا ہے، ہر آدمی کو آپ نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ ہزاروں لڑکیاں، عورتیں، بچے ان کے گھروں سے نکالی گئی ہیں، ان کے باپ نکالے گئے ہیں، ان کے بھائی نکالے گئے ہیں، ان کے بچے، یہ باقاعدہ لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے۔ ان کو پکڑ کے پیسے لوٹتے ہیں، اور وہ پولیس والے بھی جو ہے وہ اپنے حلیے بدل کے جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ پلاننگ آپ لوگوں کی ہے، جو آپ کی اشرافیہ ہے، پلاننگ ان لوگوں کی ہے جو وہاں سے امریکہ سے ایک باقاعدہ وہ لے کے آئے ہیں، ڈگری لے کے آئے ہیں بہت بڑی، اور وہ یہ کام بھی انہوں نے بہت عمدہ کرنا ہے۔ آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ جنوری کے مہینے کا آپ کے خلاف سخت آرڈر آ چکا ہے۔ پاکستان کی تباہی جو آپ کر رہے ہیں اس کا سخت قسم کا ایکشن ہونے والا ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، وہ سخت ایکشن ہونے والا ہے۔ جتنے وکلا کے ساتھ آپ نے وہ سب کیا ہے، اس کا بھی سخت ایکشن آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے جتنے بھی لوگوں کو آپ نے ذلت اور افراد میں رکھا ہے، آپ لوگوں کی شرم نہیں ہے کہ غلامی آپ کس کی کر رہے ہیں؟ وہ جو 40 سال سے پاکستان کو لوٹتے رہے ہیں، آپ لوگ ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ میں ظلم کی انتہا کر دی ہے، اور انہوں نے ہی قتل کرنے سیکھے ہیں، انہوں نے ہی قتل کرنا سکھایا ہے۔ نواز شریف جو ہے قاتل بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، لٹیرا بھی ہے، پاکستان کو تباہ کرنے والا ہے۔ اس کی نسل سالی جو ہے وہ سب تباہ ہو رہی ہے۔ اور سپریم کورٹ میں ہمارا جو ہے وہ جو اپنا کیا نام ہے اس کا، پی ٹی آئی کے خلاف حرکتیں کر رہا ہے، اور ادھر ان کے کیسز سارے معاف کر رہا ہے۔ شرم نہیں آپ کو آتی؟ آپ کو ایسی بات کو کرتے ہوئے ذرا سوچنا چاہیے۔ آپ ایسے حرکتیں کریں گے، آپ کہاں جائیں گے؟ ہم نے یہ آپ کو الارم دے رہے ہیں، الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ جو چیف منسٹر ہے وہ ہمارے یہاں کا جمشید دستی کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، اور 4 دفعہ وہ ایم این اے رہنے والا ہے، اس کو ننگا ہو کر کے وہ بیچارہ فریادیں کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کی کوئی نہیں سنی، اور سنتے کس کی ہو؟ وہ جو ڈاکو ہے، ڈاکو کی جو اولادیں ہیں، ان کے خلاف کیسز معاف کر رہے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ جو آپ کے اپنے چیف جسٹس قائد عیسیٰ صاحب، آپ نے حرکتیں آپ کی تو ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔
آپ اور یہ اپنا چیف منسٹر، اپنا ہائی کورٹ کا جو پہلے وہ رہا ہے، اس کے علاوہ جو آپ کی بیوی اور آپ کے کیا نام ہے اس کا باجوہ، وہ اپنے وہاں جاتے ہو اپنے ترکیہ میں جا کر کے عیاشی کرنے کے لیے، دونوں کی بیویاں موجود تھیں وہاں پر، اور ان کو چھوڑ کے آپ لوگ کلب میں گئے ہوئے تھے، شرابیں پینا، عیاشی کرنا، غنڈہ گردی کرنا، بیویاں بھی آپ کی اغوا ہو گئی تھی وہاں پر، تو آپ نے کوئی، آپ کی شرم نہیں ہے؟ ہمارے یہاں کا جو وہ دنیا میں ورلڈ میں آپ کی بدنامی ہوتی ہے، اور آپ یہ اس قسم کے گھٹیا آدمی ہیں۔ چیف جسٹس بھی میں آپ کے جو ہمارے قاضی فائز صاحب، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر کے جن کا اپنے کام کرنا چاہیے وہ کام کرتے نہیں ہیں، اور وہ غلامی کرتے ہیں ان کی، اپنے نواز شریف کی، اس کے کیسز بڑے مزے سے کھولے جاتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بلینز آف ڈالرز یہ حرام زادے کھا چکے ہیں، تم بھی اس کے شریک کار ہو، تم نے بھی بہت مال کھایا اس سے، سب بدنام ترین آپ آدمی ہیں، کیسے یہاں پر چیف جسٹس لگ گئے؟ جس ملک میں ایسا چیف جسٹس ہوگا اس ملک کا حشر کیا ہوگا؟ جس ملک میں ایسے ہمارے فوجی ہوں گے اس ملک کا حشر کیا ہوگا؟ جس ملک میں آپ جیسے کمشنر لگا دیے جائیں گے، کوئی وہ جو الیکشن کمیشن ہے، ایسے الیکشن کمیشن ہوں گے، ان کا عذاب میں جا رہے ہیں، تباہی میں جا رہے ہیں، بربادی میں جا رہے ہیں، اور وہ الٹے کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو سب سے زیادہ آنےسٹ آدمی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ویل نون پرسنالٹی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ تو آپ کے خلاف آپ کو لے جائے گا جہنم میں، اور اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے آپ کو جہنم پہنچا دیں گے سب کو۔ آپ اس قابل بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ نے پورے پاکستان کا نظام خراب کیا ہوا ہے۔ آپ نے وہاں سے لے کے پشاور سے لے کر کے وہاں کا پشاور کا چیف منسٹر، آئی جی، یہاں کا اسلام آباد کا یہ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی جو الیکشن کرانے کے لیے لایا گیا تھا کاکڑ، اور وہ بھی اس کے ساتھ میں 4 بندے اور بیٹھے ہوئے ہیں، کہ سارے جو ہے لوٹنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پاکستان کی تباہی بربادی جو ہے یہ آپ کا مقصد ہے، اور آپ نے اٹامک پاور ہماری ختم کرنی ہے، ہماری فوج کا سسٹم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہی لوگ ہیں جو پاکستان کو تباہ کریں گے، کر دیا ہے، بلکہ آپ نے، بچے کہاں ہیں؟ اب عمران خان کے جو آپ نے لڑکے، لڑکیاں، عورتیں، بچے، بوڑھے، 70 سال کی جو بوڑھی عورت ہے جو آپ سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے، اور اس کو آپ روک رہے ہیں، اس کو آپ غنڈہ گردی کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ ارے آپ لوگوں کا اگر عقل نہیں ہوتی تھوڑی بہت، تو عقل آپ کتے سے سیکھ لو۔ وہ کتا وفادار ہوتا ہے حکومت کا، ملک کا، عوام کا، اور وہ کتا جو ہے تم کتے سے زیادہ بدتر ہو، کیونکہ کتا بہترین وہ ہے، اپنا آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے۔ آپ تو سور کی اولاد بن گئے ہیں، انسان گر گئے، انسانیت سے گرنے والا شخص جو ہے وہ، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ آپ کو جو عذاب میں آپ آئیں گے، آپ تماشا کے دیکھیے گا۔ پھر ہر شخص، میں جس کے نام بتا رہا ہوں، کراچی سے لے کر کے پشاور تک، جتنے آئی جی، جتنے چیف منسٹر، جتنے بدماش ہیں، وہاں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ کراچی کو بھی ڈاکو راج بنا دیا ہے، پورے پاکستان کو ڈاکو راج بنا دیا ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور آپ کو سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی ہوگی، آپ کو سب سے زیادہ پریشانی ہو جائے گی، آپ سب سے زیادہ تباہی ہو جائے گی، آپ کا حال خراب ہو جائے گا۔ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم کوئی پریشان نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کا ٹائم آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، میں پہلے بھی کر رہا ہوں، اور بھی لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ کا یہ جو جنوری کا جو مہینہ ہے، یہ جنوری کے مہینے میں ہی سارا کام آپ کا ہو جائے گا۔ آپ وہ سب بھول جائیں گے، آپ سب کچھ کرنا بھول جائیں گے، آپ کی تباہی کی طرف جائیں گے۔ ہمارا مشورہ یہی تھا کہ الیکشن کمیشن کو بھی، اور آپ کو بھی، اور سپریم کورٹ کو بھی، اور تمام سپریم کورٹوں کو، وہ جتنے بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، وہ غلامی کر رہے ہیں نواز شریف کی، اس لیے کہ پیسے دیتا ہے، وہ ہر آدمی کو پیسے خرچ کر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے میں پھر 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بن جاؤں۔ یہ تباہی بچائے گی، یہ انہوں نے ہمیشہ لوٹا ہے۔ آپ لوگ ان کو تسلی دے کر کے لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ پاکستان کے دشمن ہیں،
آپ عوام کے دشمن ہیں، آپ فوج کے دشمن ہیں، آپ ہماری فوج کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ جو تماشا دکھا رہے ہیں نا آپ، ہمیں مت دکھائیے، ہم نے سب دیکھا ہوا ہے، ہمیں سب معلوم ہے۔ اسرائیل کے لیے ہمدردیاں کرتے ہیں اور پاکستان کی تباہی کے لیے آپ راستے تلاش کرتے ہیں۔ اسرائیل کے آپ دشمن نہیں ہیں، دوست بنے ہوئے ہیں، اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے، پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ آپ کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، آپ پاکستان کو بچانا ہے، ہم نے عمران خان کو بچانا ہے، ہم نے پاکستان کی فوج کو بچانا ہے۔ ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی دنیا جو ہے وہ 25 کروڑ کی عوام پاکستان سے نکلی ہوئی ہے۔ آپ ہر آدمی کا ظلم جو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ 25 کروڑ آدمی آپ کے خلاف ہوئے، سخت ناراض ہے، سخت ظلم ہو رہا ہے۔ اب وہ باہر نکل آئے ہیں اور آپ کا تماشا دیکھیں گے، اور عوام آپ کا تماشا وہی دیکھیں گے۔ اس میں سے اگر ہمارے 18 کروڑ جوان جو ہیں وہ آپ کے خلاف نکل پڑے ہیں، اور اب مقابلہ آپ سے ہوگا سختی۔ اب پاکستان کو بچانے کے لیے صرف آپ کے پاس ایک ترکیب ہے، ایک طریقہ ہے کہ پاکستان میں انصاف کیا جائے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، اور ساری جو ہے ان کو جو عوام کو آپ دوسروں کو دینا چاہتے ہیں ان کو بھی زیادہ دینے چاہیے، اس لیے کہ ایماندار اور سچا آدمی ہمیں چاہیے۔ ہم پاکستان کی پوری شروع سے ہم نے بنائی ہے، پاکستان کی ہم نے طاقت پیداوار بنائی ہے، طاقتور بنایا ہے، طاقتور فوج بنائی ہے، اٹامک پاور ہم نے بنا کے دی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ایمانداری سے کام کریں۔ اگر آپ نہیں ایمانداری سے کام کریں گے تو قدرت کا نظام جو ہے 11 یہ جو آپ کو 11 سے لے کر کے 20 تاریخ تک سب پتہ چل جائے گا۔ میں پاکستان کی صرف اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر صحیح ہونا ہے تو الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، اور تمام جتنے بھی آپ کے اپنے باہر کے لوگ ہیں جو یہاں سے باہر آ کے کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو پیسہ بھیج رہے ہیں، ان کو بھی آپ باقاعدہ اپنے اوورسیز کو سب کو ان کو بھی آپ کو الیکشن میں فری اینڈ فیئر الیکشن میں کرانا لگا۔ یہ آپ یہ بہکی باتیں مت سوچیے۔ ایک عقل مند آدمی اور سمجھدار آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سمجھداری سے کام کرے، اور اس طرح کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ الیکشن فری اینڈ فیئر کرائیے، اور جو غلط کرتا ہے اس کو سزا دیجیے، اور ہم ججز کی جو حرکتیں ہیں ان کو بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو پھر پتہ چل جائے گا، اور حالات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم وہ تباہی نہیں چاہتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بے شک تباہ کیجیے ملک کو، ہمیں بہرحال کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان کی بہتری کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بہتری کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، انسانیت کے ساتھ ظلم بہت خطرناک آپ کے لیے ثابت ہو رہا ہے، خطرناک ہوگا اور خطرناک ہوگا۔ پاکستان کی تباہی آپ کے لیے اور خطرناک ہو جائے گی۔ ہر طرح سے آپ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کو عقل و شعور ہو، اور آپ بچائیں پاکستان کو۔ آپ اور ہم اپنی فوج کو بچانا چاہتے ہیں۔ نوجوان فوج ہماری جو ہے وہ پریشان حال ہے، وہ کس طرف جائے وہ سمجھتی ہے کیا کریں۔ ہمارے فوج بھی اور ہماری عدلیہ بھی صحیح ہونی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔